اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ ناظرین کرام، آپ ہمارا یہ پروگرام اسماء باری تعالیٰ کے خواص اور فضائل دیکھ رہے ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہو اللہ یا اس کے صفاتی نام ہو، اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، جس نام کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ وہی صفت بندے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ جس صفاتی نام کا ذکر کیا جائے اور بکثرت اس کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہی وصف پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے شافی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو شافی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی اگر بندہ کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پکارتا ہے، اللہ اس بندے کے اندر وہ وصف بھی پیدا فرماتا ہے، اس کی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے جس اسم باری تعالیٰ کے عنوان پر ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام الجبار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، وہ سب صفات کا مالک ہے۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے کہ سب پر حاوی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب پر حاوی ہے۔ بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص کسی مہم میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس اسم باری کو یا جبارو کو 226 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مہم کو دور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام پریشانیوں سے نجات کے لیے ہیں، تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو آپ سب حضرات بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اپنا ورد زبان بنا لیں۔ یا جبارو یا جبارو یا جبارو 226 مرتبہ پڑھنے سے، روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکل کو آسان فرماتا ہے اور دوسرے کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دھاگ بٹھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہیبت ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ صفت پیدا فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی کسی ظالم شخص کے سامنے جاتا ہے اور یا جبارو پڑھنے والا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظالم کے سامنے اس بندے کی ہیبت اللہ تعالیٰ طاری فرما دیتا ہے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ ان واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کا حل ڈھونڈ کر آپ کو بتائیں گے۔ آپ ضرور رابطہ کیجئے، اپنا مسئلہ شیئر کیجئے۔ کوئی بیمار ہے ہمارے ساتھ مسئلہ شیئر کیجئے، کوئی پریشان حال ہے اپنا مسئلہ شیئر کیجئے۔ ان واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے اپنا پیغام، اپنا رابطہ ہمارے ساتھ ضرور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کا حل فرمائے گا۔ تو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں کچھ ہمارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، ان میں ایک ہماری بہن ہیں مدیحہ، انہوں نے سوال کیا اور راولپنڈی سے وہ ہیں، وہ بیچاری بڑی پریشان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیر صاحب میرا شوہر، حالانکہ ان کے ماشاءاللہ اولاد بھی ہے اور وہ ویل سیٹ لوگ ہیں، بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں، لیکن وہ مدیحہ باجی کہتی ہیں کہ میرا شوہر، میں آگے ان کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ سکرین پر ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن ان بیٹی نے ہمارے لیے یہ سوال جو کیا ہے، مدیحہ باجی نے سوال کیا، وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر ہمارے اپنے گھر میں توجہ نہیں دیتا اور کئی دفعہ مبینہ طور پر دیکھا ہے کہ وہ دوسرے غلط کاموں کے اندر ملوث ہے، تو اس کے لیے پیر صاحب کو مہربانی فرمائیں کہ میرے لیے جو ہے نا مہربانی ہو جائے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے نا ٹائم دے اور یہ دیگر جو دوسرے غیر اخلاقی معاملات ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے۔ تو میں اپنی بہن مدیحہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بہن، آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، اس کے بعد درود شریف کی بکثرت آپ تلاوت کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، دوسرے پارے کے اندر یہ آیات آتی ہیں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ تلاوت کیا کریں اور اپنے پاس پانی تھوڑا سا رکھ لیں، اس پانی کے اوپر دم کر کے آپ اپنے شوہر کو پلایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہمارے بھائی ہیں شبیر صاحب، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، انہوں نے کہا جناب قبلہ قاری صاحب، میں پڑھائی کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی اسباب پیدا نہیں ہوتے، بالکل اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اب بس 2-4 دنوں کے اندر میرا ویزا آنے والا ہے، لیکن پھر اینڈ پہ جا کے وہ ویزا میرا جو ہے نا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کو مہربانی فرمائیں۔ تو میں اپنے بھائی
کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطہ کیجئے، یہ نمبر جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بہتر کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ شریف روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کیا کریں، اور ان تینوں مرتبہ جو آیت مبارکہ آتی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 21 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے باہر جانے کا مسئلہ جو آپ کا آخر پہ جا کے مسئلہ خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ ایک ہماری بہن ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں کہ میرا میاں جو ہے نا نشے کا عادی ہے، اور وہ نشے کی وجہ سے ہمارے گھر کے سارے جو ہے نا سامان وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے نشے کا عادی ہوتا ہے وہ گھر کا سامان بھی جو ہے نا بیچ دیتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بڑی پریشانی ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے جوڑ کر پیسے اپنے گھر کے کچھ سامان تیار کرتی ہوں، لیکن وہ چونکہ میرا شوہر نشے کا عادی ہے تو وہ جو ہے نا اس کے لیے کو قاری صاحب کو مہربانی فرمائیں۔ تو میں اپنی اس بہن کی اس پریشانی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ الحمد شریف روزانہ پڑھیے، اور اس کے ساتھ 100 مرتبہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی آپ پڑھیے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں بھی، اور جب آپ پڑھائی کریں تو اس وقت آپ کے شوہر اگر پاس ہے تو ان کے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا، ان کی اس مصیبت سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کے گھر میں آسانیاں ہوں گی۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ضرور اپنے مسئلے کو شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ سے، دعا سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے دعا کرے گا اللہ مسئلہ حل فرما دے گا، بیمار ہے شفا مل جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں پروگرام کے آخر پر آپ سب حضرات کے لیے دعا ہو، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی اس میں آمین کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا سامع الاصوات یا مجیب الدعوات یا شافی الامراض۔ یا اللہ تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تو ہر کام کرنا جانتا ہے۔ یا اللہ میرے ساتھ جو میری بہنیں میرے بھائی دعا میں شامل ہیں، جو نیک حاجات ہیں، اللہ تو سینوں کی بات کو بہتر جانتا ہے، اللہ سب کے دلوں کی بات کو تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ رحمۃ اللہ۔